ہر عمر کے ساتھ لفظ ایک ہے اور لفظ وہی رہتا ہے اور واقعہ بدل جاتا ہے. الفاظ ہمارے پاس بہت محدود ہیں اور اس لفظ کے ماتحت ہونے والے جو واقعات ہیں یہ لامحدود ہیں. محبت آپ جو کہ پوری کائنات ہوتی ہے، پوری زندگی ہوتی ہے، پوری تخلیق ہوتی ہے، پوری زندگی اور پوری موت ہوتی ہے، پورا حاصل ہے اور پوری معرومی ہے. یعنی کہ اپنے علاوہ دوسرے انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے سے محبت شروع ہوتی ہے کہ محبت ہے اپنے علاوہ دوسرا انسان میری زندگی کا مدعا شروع ہو جائے، محبت شروع ہوگی. حالانکہ آپ میرا مدعا تو میں خود ہی ہونا چاہیے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا. محبت میں دوسرا شخص جو ہے مدعا ایک انسان کے زندگی سے ختم ہونے کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو جائے، ختم ہوتی محسوس ہو. یعنی کہ بڑی رونقیں ہیں آج شہر میں، دوست آیا ہوا ہے اور شہر ویران ہے، دوست چلا گیا. حالانکہ شہر کی سڑکوں میں کوئی فرق نہیں پڑا. کچھ دیر آپ آتے جاتے پا جاتی ٹریفک اترے، ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے، سارے واقعات چلتے، سنیما ہال بڑے بڑے. تو ایک انسان کو اپنی زندگی کا مرکز ماننا، اس سے محبت کا آغاز ہوتا ہے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے زیادہ عرصہ اس کے قریب رہنے کی تمنا کا دعویٰ محبت ہے. جس انسان کے آپ قریب رہنا چاہو اکثر و بیشتر محبت. یا اس کو یوں کہو کہ اگر آپ کو اس زندگی میں اختیار دے دیا جائے کہ آج ساری دنیا کی انسانوں کی موت ہے، لیکن تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ تم اپنے علاوہ ایک آدمی اور زندہ کر لو، بچا لو، باقی جا رہے ہیں. جس کو تم بچاؤ گے اس سے تمہاری محبت ہے اپنے علاوہ. تو انسان اس سے محبت کا آغاز کرتا ہے. اور یہ محبت جو ہے یہ فطری بات ہے. آپ کے جسم، میں نے پہلے بتایا کہ انسانی وجود یہ بڑا ہی خوبصورت وجود ہے اور اسی کے اندر پوری کائنات کے ساتھ تعلق قائم ہے. آپ کی آنکھیں بے معنی ہیں جب تک نظارے نہ ہوں. گویا کہ آپ کا تعلق ماں سے ہو گیا قائم. اللہ تعالیٰ نے صرف آنکھ دیا ہے اور اسے چہرے پیدا کر دیے اور کچھ نہیں، تعلق شروع ہو گیا. اب آنکھ چلے گی، پھرے گی، تلاش کرے گی، دیکھے گی، چہرے دیکھے گی، واقعات دیکھے گی. اور ایک چہرہ جو ہے نا، اور ذرا آنکھ نے اس کو پڑو دیا اور دل کو، اور دل اس کے اندر مطلب ساتھ ہی شروع ہو کر بولنا، محسوس کرنا. تو گویا کہ انسانی زندگی کے جو گواہ ہیں آزاد جوارے، اشارے کدارے اور محبت کے عمل پہ شامل ہے. آنکھ نے جلوہ دکھایا، دل نے محسوس کیا، ذہن کو اطلاع دے دی، باقی سارے حرکات اور شواہد قائم ہو گئے، محبت کا آغاز ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے. کبھی کبھی یہ خالی کان میں ایک نغمہ پڑ گیا اور نغمہ دل کے اندر تاثیر پڑے کر گیا، انسان نغمہ یا مغنی سے محبت شروع ہوگی دیکھے بغیر بھی. ایسا ہو سکتا ہے. کبھی کبھی سماعت سے محبت پڑ جاتی ہے، کسی نے کسی کا ذکر کیا، اس ذکر سے محبت. یہ بہت ریئر ہے. یہ ہے روحانی محبت کہ بن دیکھے محبت کا ہو جانا. یہ خدائی بات ہے، صاف الملوک ہے. صاف الملوک کا مطلب کیا ہے؟ میاں محمد صاحب نے صاف الملوک لکھی کہ یہ جب بات ہے کہ محبت ہوگی دیکھے بغیر. اور یہی تو ضروری ہے دین کے اندر کہ دیکھے بغیر. اللہ بھی آپ کے لیے دیکھے بغیر، اللہ کے بھی بھی آپ کے دیکھے بغیر. تو محبت کا ہو جانا دیکھے بغیر بھی ممکن ہے، دیکھنے کے ساتھ بھی ممکن ہے. آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ازواج پیدا کیے، انسان جوڑے جوڑے پیدا کیے. ایک فزیکل بایولوجی نہیں ہے، یہ ہے ذہنی تعاون، روحانی تعاون اور دل قلبی تعاون. تو آپ کا قلب جس انسان کے ساتھ خوش ہوگا وہ آپ کا محبوب کہلائے گا. اور یہ تقرب کی بات ہے، اسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اسی کو آپ حسن کہتے ہو جس کے ساتھ آپ کا محبت ہو. محبت کا ہو جانا یہ فطری بات ہے. والدین سے شروع ہوتا ہے یہ جذبہ، اولاد کے ساتھ، ماں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ. اور یہ آہستہ آہستہ جذبہ بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جس میں نے پھر پہچاننا ہوتا ہے اپنا دوست. اچانک کبھی مل گیا، کبھی نہ ملا. بے شمار لوگ ہیں جن کو مل جاتا ہے، بے شمار لوگ ہیں جن کو نہیں ملتا. محبت جاری رہتی ہے. محبت میں حاصل اور معرومی برابر ہے. محبت میں محبت ہی شرط ہے، بس حاصل معرومی سے بے نیاز ہے.
اور جتنے دنیا کے مشہور کیسز ہیں سارے کے سارے ٹریجک کیسز ہیں. وہ ہے کہ سارا فراق ہی محبت کا حاصل ہے. جتنے دنیا کے مشہور کیسز ہیں وہاں فراق ہی سب سے بڑی تکمیل ہے. محبت میں وصال کا سوال ہی کم ہوتا ہے اور فراق سے گزر جاتی ہے.